بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 35۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح حصہ سوم، الکلم الطیب پر اشکال کا جواب۔ تنقیح الاصول کا خطبہ چل رہا تھا اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خطبہ بہت عمدہ طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اس کی ابتدا انہوں نے الیہ یصعد الکلم الطیب سے کی ہے۔ پچھلے سبق میں الیہ یصعد الکلم الطیب سے متعلق کچھ باتیں کی تھی۔ آج کے سبق میں الکلم الطیب پر ایک اشکال ہوتا ہے، اس کا جواب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب وقولہ الطیب صفۃ الکلم والکلم ان کان جمعا وکل جمع یفرق بینہ وبین واحدہ بالطاء یجوز فی وصفہ التذکیر والتانیث نحو نخل خاویۃ ونحو منقعر۔ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پاک کلمے پہنچتے ہیں۔ اس میں جو الطیب ہے یہ کلم کی صفت ہے، اور کلم اگر جمع ہے تو ہر وہ جمع کہ اس کے اور اس کے واحد کے درمیان تا کے ذریعے سے فرق ہو تو اس کے وصف میں مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے نخل خاویۃ اور نخل منقعر۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الکلم الطیب میں طیب یہ الکلم کی صفت ہے، اور اگر طیب کلم کی صفت ہے تو یہاں پر ایک سوال واقع ہوتا ہے کہ کلم جمع ہے اور طیب اس کی صفت ہے، تو یہ بھی جمع ہونی چاہیے، جیسے الکلم الطیبات ہونی چاہیے یا طیبۃ ہو، کم از کم اس کے ساتھ مناسبت ہو۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کلم جمع نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ کلم جمع نہیں ہے، اور اس لیے طیب اس کے ساتھ جو مذکر صفت آئی ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کلم جمع بھی ہے تو ہر وہ جمع کہ اس کے اور اس کے واحد کے درمیان تا کے ذریعے سے فرق ہو تو اس کے وصف میں مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ تو کلم ایسا جمع ہے کہ اس کے اور اس کے واحد کے درمیان تا کا صرف فرق ہے، الکلم اور الکلمۃ، صرف آخر میں تا کا فرق ہے۔ کلمۃ ایک کلمے کو کہتے ہیں اور کلم بہت سارے کلموں کو کہتے ہیں۔ تو ہر وہ جمع کہ اس کے واحد اور اس کے درمیان صرف تا کا فرق ہو تو اس میں مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مثال دی ہے قرآن مجید سے، جیسے نخلن، تو نخلن کا جو لفظ ہے یہ نخلتن کی جمع ہے۔ نخلتن ایک کھجور کو کہتے ہیں، اور نخل بہت سارے کھجوروں کو کہتے ہیں، کھجور کے درختوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ میں اس کے لیے خاویتن صفت ذکر کی ہے مؤنث، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مذکر صفت ذکر کی ہے۔ تو بہرحال یہ اس مقام کی تشریح ہے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق۔ اب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس مقام سے متعلق کیا فرماتے ہیں تو وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والکلم من الکلمۃ بمنزلۃ التمر من التمرۃ یفرق بین الجنسی وواحدہ بالتاء واللفظ مفرد إلا أنه كثيرا ما يسمى جمعا نظرا إلى المعنى الجنسي ولاعتبار جانبي اللفظ والمعنى يجوز في وصفه التذكير والتانيث۔ قال الله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر أي منقطع عن مغارسه ساقط على وجه الأرض، وقال كأنهم أعجاز نخل خاوية أي متأكلة الأجواف۔ ثم الكلم غلب على الكثير لا يستعمل في الواحد البتة حتى توهم بعضهم أنها جمع كلمة وليس على حد تمر وتمرة، إلا أن الكلمة الطيبة بتذكير الوصف يدل على ما ذكرنا، مع أن فاعلا ليس من أبنية الجمع، فلا ينبغي أن يشك في أنه اسم جمع كتمر وركب، وأنه ليس بجمع كنسب ورتب، ففي قوله والكلم إن كان جمعا حزازة لا تخفى والصواب وإن كان بالواو۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ کے بنسبت کلمہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسی ہے جس طرح کہ تمر کی تمرتن کی طرف نسبت ہے۔
اس کے جنس اس میں جنس اور واحد کے درمیان تا کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے. لفظ مفرد ہے، کلم لفظ مفرد ہے، مگر اکثر جگہ اس کو جمع ذکر کیا جاتا ہے، اس کو جمع کا نام دیا جاتا ہے معنی جنسی کی طرف دیکھتے ہوئے. اور لفظ اور معنی دونوں کے جانب کا خیال رکھنے کے لیے اس کے وصف میں مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل منقعر، اور منقعر کا معنی ہے اپنے جڑوں سے اکڑے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے اور زمین پر گرے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا اور ان کو ایسے زمین پر گرایا تھا کہ جس طرح کے آندھی طوفان کے ذریعے سے درخت اکڑ کر گرے ہوئے ہوں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویۃ، اور خاویۃ کا معنی ہے متأکلۃ الاجواف، اندر سے خالی اور اندر سے کھائے گئے. یعنی جس طرح کہ کوئی درخت ہوتا ہے یا لکڑی ہوتی ہے اور اس اندر سے اس کو دیمک چاٹ لے، تو جس طرح وہ تنے ہوتے ہیں اس طرح وہ قوم اس پر جب عذاب آیا تو وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے. پھر کلم کا جو لفظ ہے یہ کثیر پر اس کا استعمال غالب ہے اور ایک میں سرے سے استعمال نہیں ہوتا. اسی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ کلمہ کی جمع ہے اور تمرن اور تمرتن کے حد کے اس کے موافق نہیں ہے. مگر کلم طیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفت مذکر ذکر کی ہے. یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے ذکر کیا یہاں. اور اس کے علاوہ ایک دلیل ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ یہ جمع نہیں ہے کہ فاعل کا وزن یہ جمع کا وزن نہیں ہے. لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس میں جمع ہے جیسے کہ تمرن اور رکبن، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جمع نہیں ہے جیسے نصبن اور رطبن. لہذا مصنف کا یہ جو قول ہے والکلم ان کان جمعن، اس میں سوزش قلب ہے، یعنی یہ اس طرح کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے. درست بات یہ ہے وَإِن كَانَ بِالْوَاوِ، واو کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اس عبارت میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے بہت بہترین انداز میں اس مقام کو حل کیا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب پر اعتراض ہوتا ہے کہ الکلم جمع ہے، الطیب اس کی مذکر صفت لائی گئی ہے، اس کی صفت کا اپنے موصوف کے ساتھ مطابق ہونا چاہیے. جمع ہو تو صفت بھی جمع ہونی چاہیے، واحد ہو تو صفت بھی واحد ہونی چاہیے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ کلم جمع ہے؟ کلم جمع ہے ہی نہیں، کلم تو مفرد ہے اور مذکر ہے اور اس کی صفت یہاں مناسب ہے، اس طرح ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلم اس میں جنس بھی ہے. تو ایک ہے کلمتن، کلمتن کا معنی ایک کلمہ، اور کلم کا معنی ہے کلمہ، مطلقاً کلمہ. تو مطلقاً کلمہ جو ہوتا ہے اس میں افراد کی بیس نہیں ہوتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ کلموں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو جو اس میں جنس ہوتا ہے اس کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے. اس کی مثال اگر ہم سمجھے، مثلا جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار آم لاؤ، تو اب آم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا امرود لاؤ یا کیلا لاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آم لاؤ، ایک کیلا لاؤ، ایک کھجور لاؤ. یا مطلب کوئی کہتا ہے کہ میں نے روٹی کھائی، تو اب مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک روٹی کھائی، تو یا مثلا میں نے آم کھایا. تو ایسا لفظ جب وہ کبھی ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا معنی جنسی ہوتا ہے کہ مطلب آم کی قبیل سے جو میوہ ہے وہ میں نے کھایا، اور امرود کے قبیل سے جو میوہ ہے فروٹ ہے وہ میں نے کھایا. یہ مقصود ہوتا ہے، اس میں افراد مقصود نہیں ہوتے. تو لہٰذا ایسی صورت میں واحد کا لفظ ہوتا ہے لیکن جمع پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو ایک اس میں جنس ہوتا ہے، اس میں جنس اس کو کہتے ہیں کہ اس میں افراد کی بیس نہیں ہوتی، ایک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کئی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن کلمتوں کا اطلاق صرف ایک پر ہوگا. کلمہ کا اطلاق کلمتوں اگر تا کے ساتھ ہو تو یہ مفرد ہے، اور کلم جو ہے یہ پھر اس میں جنس ہے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کلم کی کلمہ کی طرف نسبت یہ ایسی ہے جیسے تمر کی تمرتن کی طرف نسبت. تمرتن کا معنی ایک کھجور، لیکن تمر کا معنی کھجور، یہ زیادہ کھجور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایسی صورت میں جب کہ مفرد اور اس میں جنس ایک جیسے ہوں
تو اس میں تا کے ذریعے سے فرق کرتے ہیں، لہٰذا اگر ایک کے لیے استعمال کرتے تو آپ تا استعمال کریں گے، اور اگر ایک کے لیے استعمال نہیں کرتے، جنس کے لیے استعمال کرتے تو تا کو نہیں استعمال کریں گے۔ تو فرماتے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کہ الکلم مفرد ہے، مگر چونکہ یہ اسم جنس ہے اور اسم جنس کا زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے شک ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جمع ہے، کیونکہ بہت مرتبہ اس کو جمع نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کا جو جنسی معنی ہے اس میں زیادہ افراد پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے اس کے صفت میں تذکیر بھی لا سکتے، تانیث بھی لا سکتے۔ الفاظ کو دیکھتے ہوئے یہ مفرد ہے، تو لہٰذا اس کی صفت مفرد ذکر کی جاتی ہے، اور معنی کو دیکھتے ہوئے، معنی جنسی کو دیکھتے ہوئے اس کا اطلاق کئی افراد پر بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی صفت مؤنث بھی ذکر کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کی وہی دلیل دی ہے جو مصنف نے دی ہے، نخل ان کی مثال کانہما اعجاز نخل منقعر اور کانہما اعجاز نخل خاویۃ۔ پھر ہوا یہ ہے کہ کلم کا بکثرت استعمال زیادہ کلموں پر ہوا ہے، اور اتنا زیادہ ہوا ہے کہ ایک میں سرے سے اس کا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے بعض حضرات کو یہ وہم ہوا ہے کہ یہ کلمتن کی جمع ہے، حالانکہ یہ کلمتن کی جمع نہیں ہے، اور وہ حضرات یعنی اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ یہ تمرن اور تمرتن کے قبیل سے نہیں ہے۔ مگر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے بہت عمدہ دلیل دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکلم کی صفت الطیب ذکر کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ کلم یہ جمع نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید انتہائی بلیغ اور فصیح کلام ہے اور عربی قواعد کے مطابق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ مفرد ہے اور یہ جمع نہیں ہے۔ دوسری دلیل علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ فاعل کا جو وزن ہے یہ جمع کے اوزان میں بھی نہیں ہے، لہٰذا کوئی مناسب نہیں ہے کہ اس بات میں شک کیا جائے کہ یہ اس میں جمع ہے، یعنی یہ بھی اس میں بھی شک نہیں کہ اس میں جمع ہے، جیسے تمرن اور رکبن، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسی جمع نہیں ہے جیسے نصب اور رتب۔ نصب اور رتب کو ہم دیکھیں، نصب کی جمع نصب اور رتبتن کی جمع رتب، تو اس میں ہم دیکھ لیں اکثر جو جمع کے اوزان ہوتے ہیں تو اس میں الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون تو واو نون آ گیا، اور اسی طرح مفتاح کی جمع مفاتیح ہے، تو الفاظ کا اضافہ یہ جمع پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے اوزان یہ جمع کے پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ زیادہ نہیں ہوتے اور جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کے اعراب تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے نصب، یہ نصب کی جمع نصب اور رتبتن کی جمع رتب ہے، تو اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا جو وزن ہے یہ جمع کا وزن ہے، لیکن فاعل کا وزن جمع کا وزن نہیں ہے۔ اس کو خوبصورت طریقے سے بیان کرنے کے بعد اب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ آخر میں کہتے ہیں کہ مصنف نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو انداز ہے وہ درست نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کی بات سے ان کے دل کو تکلیف ہوئی ہے۔ حزازت ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوزش قلب ہے، مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر مصنف نے غلط بات نہیں کی، لیکن ان کو جو انداز اختیار کرنا چاہیے وہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ مصنف کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں والکلم ان کان جمعان، ان کان جمعان، تو تفتازانی رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ کلم سرے سے جمع ہے ہی نہیں، تو مطلب کلم جمع ہے نہیں، لیکن اب مصنف بھی یہ کہہ رہے کہ کلم جمع نہیں ہے، لیکن وہ فرضی صورت اور شک کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ اگر یہ جمع ہے، تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا آدمی اس وقت کہتا ہے جب کہ اپنی بات پر یقین نہ ہو، تو جب کلم کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ کلم جمع نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کیسے فرض کیا جاتا ہے کہ اگر جمع ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، لہٰذا ان شک کے لیے آتا ہے۔ مصنف کا یہ طرز ٹھیک نہیں ہے، واو کا لفظ استعمال کر چاہیے وصلیہ و ان کا نجمان۔ بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگرچہ ان یہاں آئے ہیں، لیکن ان معنی بیان بدی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان واو وصلیہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مکمل طور پر اعتراض نہیں کیا ہے۔
فرماتے ہیں ففی قولی والکلم ان کان جمعا، اس میں سوزش قلب ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے. درست یہ ہے کہ واو ان کانا واو کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف نے لفظ استعمال کیا الیہ یصعد الکلم الطیب، اور پھر یہ قرآن مجید میں بھی ہے، اس لیے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الکلم جمع ہے اور طیب اس کی صفت آئی ہے اور صفت مذکر ہے، موصوف اور صفت کے درمیان اس میں برابری نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلم جمع نہیں ہے، یہ حقیقت میں اسم جنس ہے، اور اس کا اسم جنس جو ہوتا ہے وہ اگرچہ مفرد ہوتا ہے لیکن کئی افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جنس پر اطلاق ہوتا ہے اور جس میں کئی افراد بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے لہٰذا اس کی یہ صفت جو مفرد ہے وہ اس کے بالکل ہی مناسب ہے اور اس پر سوال پیدا نہیں ہوتا. باقی جو جمع پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو جمع پر اس کا اطلاق اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ جمع ہے، بلکہ جمع پر اس کا اطلاق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا کئی افراد پر بھی اطلاق ہوتا ہے.